اور یہ ہے وہ دعا کا جملہ کہ جسے کوئی بھی انسان پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، اگر ان کے علوم کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہوتا، تو اس طرح پروردگار متعال کی معرفت ہمیں کون دلاتا، ان آئیڈیاز سے، ان کنسپٹ سے ہمیں کون آشنا کرتا۔ واقعاً خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے، ان کی ولایت سے محروم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلمنا من غروره وآمنا من شروره وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبا واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك ونحرص له على وشك اللحاق بك حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي نشتاق إليه وحامتنا التي نحب الدنو منها۔ ایسا گرامی، جس سلسلے کو آپ کی خدمت میں آغاز کیا تھا وہ صحیفہ سجادیہ کے 40ویں دعا کے مطالعے کا سلسلہ تھا، اور ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ دعا ہے جسے امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار متعال کے بارگاہ میں اس وقت پیش کرتے تھے جب انہیں کوئی موت کی خبر دیتا تھا، کسی کی موت کا ان کو پتہ چلتا تھا یا موت کی یاد آتی تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس حصے کے شرح و ترجمے کو پیش کیا۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس حصے کے شرح و ترجمے کے دوسرے حصے کے شرح و ترجمے کو پیش کریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وسلمنا من غرورے، پروردگار ہمیں سلامت رکھ، ہمیں امان میں رکھ اس کے دھوکے سے۔ کس چیز کے دھوکے سے؟ وہی طول عمل کے دھوکے سے، کہ جس کا ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی ریکارڈنگ میں عرض کیا۔ ہم نے کہا طولانی آرزو، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ طولانی آرزو تو بہت سی دفعہ ایک اچھی آرزو ہوتی، یعنی مثلا اگر کوئی کسی یونیورسٹی بنانے کی آرزو کو رکھتا ہو اپنے دل میں، یا اگر کوئی حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھی بننے کی دل میں خواہش رکھتا ہو، تو یہ کوئی ایسی آرزو نہیں کہ 1 یا 2 دن میں حاصل ہو سکے، تو یہ تو بہت طولانی آرزو، اس میں تو شاید ساری زندگی محنت درکار ہو۔ تو کیا یہ وہ آرزو ہے جس سے امام علیہ السلام ہمیں روک رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ طول عمل کو نہیں اپنانا، اور طول عمل سے پناہ مانگ رہے ہیں یہاں پر کہ پروردگارہ مجھے سلامت رکھ اس کے دھوکے سے؟ یعنی یہ کوئی اور قسم کی آرزو ہے۔ اس گفتگو کو ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی، اگر آپ چاہیں تو ضرور اس کو سنیے گا تاکہ یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وسلمنا من غرورے، پروردگارہ مجھے سلامت رکھ، امان میں رکھ اس طویل و طور و دراز آرزو کے دھوکے سے، وآمنا من شرورے، اور ہمیں اپنی محافظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ اس طول و دراز آرزو کے شر سے۔ پھر فرماتے کہ وانصب الموت بین ایدینا نصبا۔ دیکھیں اسکول اور کالج کے جو یونیورسٹی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شاید جب سیمسٹر چل رہا ہوتا ہے اتنے سیریس نہیں ہوتے اپنے پڑھائی میں، لیکن جیسے ہی ایگزام کا اعلان ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سارے ان میں سے بہت سیریس ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایگزام کے ٹائم ٹیبل کو یا تو فریج پر لگا دیتے ہیں یا اپنے کمرے میں ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں، تاکہ بار بار جیسے ہی وہ غفلت کے شکار ہوں تو یہ ٹائم ٹیبل انہیں یاد دلاتا رہے۔ اسے کہتے ہیں نصب العین کرنا، کسی چیز کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وانصب الموت، پروردگارہ موت کو ہمارے سامنے نصبا بین ایدینا، نصبا نصب العین کی طرح رکھ، یعنی ہم بار بار موت کو دیکھ کر اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں سنجیدگی اختیار کریں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ولا تجعل ذکرنا لہ غبا، ایسا نہ ہو کہ موت کا تذکرہ ہمارے یہاں کبھی کبھار ہوتا ہو، کبھی کبھار موت کی ہمیں یاد آئے، اور یہ کنٹینیوشن نہ ہو موت کی یاد کرنے میں جو کہ نصب العین کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور درس ہے ہمارے لیے کہ ہم موت کو کس طرح ہمیں اپنے زندگی میں یاد رکھنا چاہیے۔ اب وہ جملہ آتا ہے کہ جس کو پڑھ کے واقعاً ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، ان کے علوم کے خزانے سے ہم بہرمند نہ ہوتے، تو یہ معرفت ہمیں کون بتاتا، ان کانسیپٹ سے ہمیں کون آشنا کرتا، ان آئیڈیاز اور اس لیول کی شناخت ہمارے اندر کون ڈیولپ کرتا پروردگار متعال کے حوالے سے۔ اور واقعاً خسارے میں ہیں وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شناخت اور ان کی ولایت کو نہیں رکھتے، اور وہ لوگ بھی جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے کلام سے غافل ہیں۔ دیکھیں کہ دعا کا جملہ کیا ہے،
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ، پروردگارہ ہمارے لیے قرار دے اچھے اعمال میں سے عملاً، ایسے عمل کو، یعنی جب تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں تو ایسے عمل کی توفیق دے، وہ عمل اتنا عظیم ہو کہ جس کی وجہ سے تیری طرف واپسی میں ہم دیری محسوس کریں. نستبطئ معه المصیر الیک، یعنی انسان جب کسی عمل کے ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کی سامنے جو پاداش ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ بہت عظیم ریوارڈ ہو، اگر بہت عظیم صلہ ہو، تو اسے وہ راستہ بہت طولانی لگتا ہے. تو پروردگارہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں الی اللہ المصیر، یعنی ہمارا پلٹنا پروردگار متعال کی طرف ہے. تو یہ جو تیری طرف برگشت کا راستہ ہے، یہ جو تیری طرف پلٹنے کا راستہ ہے، یعنی موت کا راستہ جو ہے، وہ ہمارے لیے بہت طولانی ہو جائے، ہم دیری محسوس کریں. تمام دنیا موت سے فرار اختیار کرتی ہو، لیکن تیرا یہ بندہ جس کو تو نے ایسی توفیق سے نوازا ہے، وہ ٹائم گن رہا ہو، وہ لمحے گن رہا ہو کہ پروردگارہ کب تجھ سے ملنا نصیب ہوگا، تاکہ ہم اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں جو تو نے ان اعمال کے نتیجے میں ہمارے لیے رکھا ہے. کیسا عجیب و غریب کانسیپٹ، یعنی پروردگار متعال سے کس لیول پہ نیک اعمال کی توفیق طلب کر سکتے ہیں. وَنَحْرِسُ لَهُ عَلَى وَشْكِ اللَّحَاقِ بِكَ، اور ہمارے اندر حرص پیدا ہو، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو اس عمل کی وجہ سے، لصالح العمل، جو عمل کی تو نے توفیق دی اس کی وجہ سے، عَلَى وَشْكِ اللَّحَاقِ بِكَ، کہ ہم جلد از جلد تجھ سے ملحق ہو جائیں، جلد از جلد ہم تجھ سے ملیں. یہاں تک کہ حتی یکون الموت مأنسنا الذی نأنس بہ، پروردگارہ یہاں تک کہ موت ہمارے لیے ایک انس کی جگہ ہو جہاں پر ہم اپنا جی لگائیں، اپنا دل لگائیں. دیکھیں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شام کے ٹائم پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی چائے والے کی دکان پہ یا کہیں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا دل لگتا ہے. بہت سارے لوگ کو مجالس اہل بیت علیہ السلام کی تیاری کرنے میں دل لگتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں کب محرم کا ٹائم ہو، ہم سارے دوست اکٹھا اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم کام کریں. اسے کہتے ہیں دل لگنا، مانوس ہونا. پروردگارہ موت کو ہمارے لیے ایک ایسا مقام قرار دے کہ جہاں پر ہمارا دل لگے. وَمَا أَلَّفَنَا الَّذِينَ اشْتَاقُوا إِلَيْهِ، ایسی الفت کی جگہ قرار دے ہمارے لیے کہ جس سے ملنے کے لیے ہمارے دل میں ایک شوق ہو. وَحَامَّتَنَا الَّتِي نُحِبُّ الدُّنُوَّ مِنْهَا، انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ بعض رشتہ داروں سے قربت کی دل میں بہت چاہت رکھتا ہے، مثلا ماں سے قریب ہونا، باپ سے قریب ہونا، بہن بھائیوں سے قریب ہونا. پروردگار تو موت کو ہمارے لیے ان رشتہ داروں کی طرح قرار دے کہ جن سے ملنے کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے قریب ہوں. خاص کر کے وہ لوگ جو اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، وہ شاید اپنے رشتہ داروں کے قریب نہ ہو، لیکن ان کو دل کرتا ہے کہ کاش وہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتے، بھائی بہن کے قریب ہوتے. پروردگارہ موت کو ہمارے لیے حامتن اللتی، وہ رشتہ دار کی صورت میں قرار دے کہ نحب، جس سے ہم پسند کرتے ہیں کہ قریب رہیں، الدنو منہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.